بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا غسل کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابیہ ام ہانی بنت ابی طالب بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ایک پردہ پکڑے کھڑی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پردے کے پیچھے غسل فرما رہے ہیں۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کون ہے؟ تو ام ہانی نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح پردے کے پیچھے غسل کرنے سے یہ ثابت کیا گیا کہ غسل کے دوران یا کسی بھی طرح کی پاکی حاصل کرنے کے دوران پردہ لازمی کرنا چاہیے، یعنی دیوار کے پیچھے چھپ کر اپنے جسم کو ننگا کرنا چاہیے، کیونکہ کھلے عام نہانا جائز نہیں۔ چونکہ پہلے زمانے کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے بنا کپڑوں کے نہا لیا کرتے تھے، بنا کپڑوں کے کوئی پاکی حاصل کر رہا ہوتا یا کوئی غسل کر رہا ہوتا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ اس زمانہ جاہلیت کی رد میں ہمارے دین اسلام نے یہ سکھایا کہ جسم کو ننگا کرنے کے لیے پردہ لازمی ہے، کہ چار دیواری ہو یا کسی طرح کا پردہ ہو۔ اگر کسی نے غسل کرنا ہے یا کپڑے تبدیل کرنے ہیں یا کسی طرح سے بھی پاکی حاصل کرنی ہے، لازمی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے، اپنے سطر کو چھپائے۔ پہلے زمانے کے لوگ جو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہلاتے تھے، وہ سطر چھپانے کو برا نہیں جانتے تھے اور سرے عام ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدلا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے ایک ساتھ نہایا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں سطر کو نہ چھپانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونے میں شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رد میں غسل کے بیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے یہ لازمی قرار دیا کہ اپنا سطر لازمی چھپائیں۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا سطر دوسروں کو دکھاتا پھرے، خواہ وہ کافر ہو، مسلمان ہو یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولے یا کپڑے تبدیل کرے یا سرے عام غسل کرے۔ کوئی بھی شخص جب تنہائی میں ہوتا ہے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چار دیواری کا خیال رکھے، اپنے پردے کا خیال رکھے کہ کسی طرح سے بھی کسی کی غلطی سے بھی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ اس طرح سے سطر کو دکھانا حرام قرار دیا گیا ہے اور کسی کو جان بوجھ کر دیکھنا بھی غلط قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یا کسی کو جان بوجھ کے اپنا سطر دکھانا یا کسی کا سطر جان بوجھ کے کسی طرح سے دیکھنا حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔